اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ سورہ حامیم المومن کی میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ تفہیم قرآن کے سلسلے میں یا فہم قرآن کے سلسلے میں ہم لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جو درس ہے ہمارا اس سورت کا، ہو سکتا ہے تمہید تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے تھوڑی سی تمہید جو ہے، اگر تمہید ہماری لمبی ہو گئی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسرے سیشن میں اس آیت کی طرف آئیں گے، لیکن وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں نازل کیا ہے۔ ہم سب اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایمان بھی ہے اور جانتے بھی ہیں۔ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ مقصد نزول، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا۔ عمومی طور پر جنرل اگر ہم بات کریں کہ اللہ نے کیوں نازل کیا تو شاید سب کے پاس اس کا جواب ہوگا، لیکن اگر اس کو میں اجزا کر کے پوچھوں یہ سورت اللہ نے کیوں نازل کی، یہ سورت کیوں نازل کی، اس میں اللہ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، اس سورت میں اللہ نے مجھ سے کیا جو ہے نا کس مقصد کے لیے یہ سورت نازل کی ہے، تو وہ شاید ہم جب تک ہم مقصد سے غافل رہیں گے کہ اس آیت میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھتے رہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ۔ بطور مثال سمجھانے کے لیے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، یہ صورت آپ نے پڑھی ہے نا، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ چھوٹی سی صورت ہے، ہم لوگ پڑھتے ہوں گے، ترجمہ بھی پڑھا ہوگا۔ کبھی سوچا یہ تو گھوڑوں کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، پھر وہ ٹانپے مارتے ہیں، چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ اس میں؟ اِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہے وہ بات آپ نہیں سمجھ رہے۔ کیا ہے اس میں؟ 3 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ ایک تو آپ کی بیماری بیان کی ہے، مرض کیا ہے، وہ مرض کیا ہے؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ بیماری یہ ہے کہ انسان رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پھر اس مرض کا سبب بھی بتایا اللہ نے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ جو دولت کی محبت اور حویث، یہ اس بیماری کا سبب ہے، اور اس کا علاج بھی بتایا۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ یہ قبر کی یاد، موت کی یاد، یہ اس کا علاج ہے۔ تو یہ مقصد اس صورت کے اندر پورا نہیں بتایا ابھی میں نے، لیکن صرف میں نے بتایا کہ اس طریقے سے انالائز کریں صورت کو، تو پھر جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ میری ایک بیماری کا ذکر کر رہا ہے، میری ایک بیماری کا سبب بتا رہا ہے اور مجھے اس کا علاج بھی بتا رہا ہے، تو میں چیک کروں کہ اب وہ بیماری میرے اندر ہے، اور جو سبب اللہ نے بیان کیا ہے کہ اب اسی سبب کے تحت وہ بیماری میرے اندر ہے۔ اگر واقعی وہ بیماری آپ کے اندر ہے کہ انسان اپنا رب کا بڑا ناشکرا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ ناشکرا پن جو ہے یہ دنیا کی محبت یا دولت کی محبت کی وجہ سے ہے، جب 2 باتیں میچ ہو گئیں تو تیسرا علاج جو قرآن نے بتایا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور علاج نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ موت کو سامنے رکھے، موت کو جو ہے ہر وقت استحضار کرے۔ تو
تو ایسے بے شمار قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، تو ہر آیت جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ نے ہمارے اندر جو ہے ایک مقصد رکھا ہے نازل کرنے کا، لیکن ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے مقصد کی طرف نہیں جا رہے کہ اس میں مجھے کیا بتا رہا ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ساری رات آپ کو کوئی انسان یوسف اور زلیخا کے قصہ جو ہے سناتا رہا، پھر صبح اٹھ کے آپ پوچھ رہے ہیں چاہیے آپس میں بہن بھائی تھے یا نہیں، تو پھر آپ نے کیا سنا؟ تو اسی طریقے سے قرآن مجید ترجمہ آپ پڑھیں، مگر اس کو سمجھیں کہ اس میں آپ کے ساتھ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ جب تک مقصد نزول کے اوپر آپ کی نظر نہیں ہوگی اور اس کو آپ اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے لحاظ سے بالکل بیکار ہے۔ یہ جیسے نماز ایک عادتاً ہمارا بن گیا ہے کہ بس آٹومیٹکلی اذان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف چلے آتے ہیں ہم غیر ارادی طور پر، خود بخود وضو میں بیٹھتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، اور جناب آٹومیٹکلی سب کام ہو رہا ہے۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، آپ کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، خود بخود کلچ بھی آپ دبائیں گے، خود بخود جو ہے گیئر بھی نکالیں گے، اسپیڈ بریکر بھی آئے گا، تو خود آپ کا شعوری طور پر کام نہیں ہو رہا ہے، یہ لاشعوری طور پر ہو رہا ہے، بس خود بخود چل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو یہ قرآن شریف جو اگر آپ ترجمہ کا نام پر پڑھ رہے ہیں تو یہ لاشعوری طور پر، ناراض نہیں ہوئیے گا، جو بات ہے حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ جب تک وہ آپ کے اوپر اثرات ظاہر نہیں کر رہا، آپ کی ذات کے اندر وہ ترجمہ تبدیلی نہیں لا رہا، تو پھر فائدہ آپ میں اور پھر جس کو ترجمہ نہیں آتا اس میں کیا فرق ہے؟ پھر تو دونوں ایک سطح کے اوپر ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے ترجمہ جب تک اس کو آپ اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، اس کے مقاصد کو نہیں دیکھیں گے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہے مثال کے طور پہ، اب آپ اس کا ترجمہ پڑھتے رہیں 286 آیتیں، وہ بھائی کیا بات ہے اس کے اندر، ایک آیت بس آپ نے پکڑ لی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم، بس اسی کے اوپر تقریر ہو رہی ہیں۔ بس ایسا لگتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت ہی یہی ہے، یا کسی نے وہ پڑھ لی ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، وہ بس وہ اس کے سامنے اس کی ساری زندگی سے آیت کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ قرآن صرف اسی آیت کے لیے نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ یہ بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی؟ نہیں، وہ تو بڑا اس کے اندر آپ کی زندگی کا ایک بڑا جامع اس نے قوانین اس کے اندر آپ کو دیے ہیں، ہر چیز کو انالائز۔ کوئی ہوتا ہے نا، کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ بھئی مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا گھر میں، پیسے کی ضرورت ہے، 10 لاکھ 5 لاکھ روپے ادھار دو۔ اب آپ کا دماغ اندر ورکنگ کرتا ہے کہ یار یہ تو چکر کچھ اور لگ رہا ہے، بچہ تو اس کو صحیح ہے، اپنا دماغ کام کر رہا ہے، خود بخود ہم سوچ رہے ہیں یار یہ بات اس نے ایسی نہیں بولی، آٹومیٹکلی۔ تو اس کے اوپر کبھی دماغ لگایا یہ صورتوں کا نظام، یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مجھے کہاں سے شروع کرتا ہے اور کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ مثال دیتا ہوں، شروع کی جو اس کے اندر 5 آیتیں ہیں، شروع کی 5 آیتیں مومنین کی صفات ہیں، 2 آیت جو ہے کفار کی ہیں، 13 آیت جو ہے وہ منافقین کے بارے میں، پھر اس کے بعد منافقین کی 2 مثالیں اللہ نے اس کے اندر بیان کی ہیں، منافقین کی مثالیں بیان کی، پھر اس کے بعد سلسلہ آگے چلا ہے، پھر توحید کا درس آیا، عمومی خطاب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ پوری جنرل انسانیت کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد خاص خطاب ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، پھر ان کی خواصتیں بیان کی ہیں۔ 5 قسموں میں جو ہے علماء کا گروہ، عوام کا گروہ، پیر و مشائخوں کا گروہ، ایسے کر کے جو ہے نا، تو کبھی ہم نے اس انداز سے قرآن مجید کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ تو دیکھیے یہ جو صورت ہے نا قرآن مجید کی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے اللہ نے نازل کیا یہ ترتیب اس کے مطابق نہیں ہے۔ سورہ علق سب سے پہلے نازل کی، لیکن اس کے اندر تو یہ جو ترتیب قرآن مجید کی ہے اس کا کوئی حکمت ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کیوں اس کے اندر سب سے پہلے سورہ فاتحہ رکھی، اس کے بعد سورہ بقرہ رکھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران رکھی، نساء رکھی، مائدہ رکھی، انعام رکھی، اعراف رکھی، انفال، توبہ؟
کبھی ہم اس کے بارے میں دماغ نہیں لڑاتے، ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے آج میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی اگر فیکٹری میں آپ نے کام کیا ہوگا نا، آج تو یہ قرآن کے نظام کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ وہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک چیز جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے نکل کے دوسرے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں، چوتھے مرحلے میں جاتی ہے۔ کوئی بھی پروڈکٹ آپ بنائیں گے، پہلے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے جناب وہ را مٹیریل وہاں پر آئے گا، پھر اس کی جو ہے صفائی ہوگی، آگے جائے گا دھلائی ہوگی، تیسرے نمبر پہ مکسنگ ہوگی، چوتھے نمبر پہ جو ہے اس کی وہ پروڈکٹ تیار ہوگی، پانچویں پہ فنیشنگ ہوگی، ساتویں پہ پیکنگ ہوگی اور پھر باہر نکل جائے گی۔ یہ صورتیں یہ آپ کو اسی طریقے سے ہر مرحلے سے گزار رہی ہے، انسان کو ایسی جیسے ایک چیز ایک مرحلے سے گزر کے دوسرے میں گزرتی ہے اور آخر میں ایک فنش پروڈکٹ بن کے نکلتی ہے۔ جو اس کا ڈبہ ہے، آم ڈالے گا جناب، پھر خود بخود اس کا چھلکا الگ ہوگا، اس کا گودا ہوگا، پھر وہ گودا پکے گا، ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کا آخر میں کیا ہوگا، وہ پیک، اور پیک کیسا ہوگا، ایئر ٹائٹ، یا جس کو سیل بند کہتے ہیں۔ اب اس کو ہوا باہر کی نقصان، یہ صورتیں ایسے ہی آپ کو ہر پروسیس سے گزار کر اور آخر میں جو ہے معوضتین آپ کو جو ہے اس نے پیک کر دیا۔ اب جو آپ پروڈکٹ نکلا ہے وہ کامل انسان نکلا، اور وہ انسان بن کے نکلا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا۔ ہر صورت آپ کو ایک پروسیس سے گزار رہی ہے، ہر انسان را مٹیریل کی طرح ہے، جیسے سیمنٹ بجری پڑا ہوا ہے، بس ایسا ہے۔ پھر جب اس کو ملائیں گے ایک ریشو کے ساتھ، پھر وہ اینٹ بنے گا، پھر اینٹ کو بلڈنگ میں لگائیں گے، اور وہ اس طریقے سے جب جا کے چیز جو ہے، ورنہ تو آپ اسی طریقے سے اس کو الگ الگ پڑے رکھیں، اپنے آپ کو رکھیں، بس یہ صورت ایسے پڑھ لی، ایسے پڑھ لی، اس کو اپنے اوپر ڈھالیں آپ، تو آپ سمجھو ایک نئے پروسیس میں آ گئے، دوسری صورت ایک نئے پروسیس میں لے کے چلیں۔ تو یہ ہے قرآن فہمی کا انداز۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں یہ چاہتے ہیں، اور جب اس طریقے سے آپ قرآن سمجھیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ذات کے اوپر اس کو اپلائی کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ یہ سمجھیں گے اس میں اللہ مجھ سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ جب تک اللہ کا مطالبہ ہی آپ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک تو بات بیکار ہو جائے گی۔ اب یہ یہاں پر مثال کے طور پہ، یہ اسی لحاظ سے میں نے یہ سورت جو ہے آپ کے لیے منتخب کی ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ حامیم کہلاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ 7 مسلسل ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایسے 7 صورتیں ہیں۔ اس کو ہم مجموعی طور پر حوامیم بھی کہتے ہیں، اور اس کو حامیم کی فیملی بھی بولتے ہیں، حامیم کا خاندان، آل حوامیم بھی ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں بتاؤ مغز کس کو کہتے ہیں؟ مغز، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے جس کو لب کہتے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبٌ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ حَوَامِيم۔ پورے قرآن کا مغز جو ہے وہ یہ حوامیم کی آیتیں ہیں۔ اب ہم نے تو کبھی یہ دیکھا نہیں اس میں مغز کیا ہے، بس آیتیں ہم نے پڑھ لی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں جی کہ شرک کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات ہیں اور جتنے بھی اشکالات ہیں، ان تمام اشکالات کا ان صورتوں کے اندر جواب دیا ہے اللہ نے۔ کبھی کسی نے سوچا توحید کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات، توحید پر اٹھنے والے اشکالات، جو ذہن میں آپ کے اشکال آئے گا اس کا جواب یہاں پر دیا ہے ان 7 صورتوں کے اندر۔ یہ ہے مغز قرآن کا۔ کیوں کہ پورے قرآن کا نچوڑ تو توحید ہی ہے نا۔ پورے قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ محور جس کے اوپر پورا قرآن گھوم رہا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور پھر اس توحید کا مغز کیا ہوگا؟ تو اس لحاظ سے یہ صورتیں یہاں پر ہیں، اور آپ جب ان کو مطالعہ کریں گے یہاں پر انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس بات کا اس کے اندر، کس وہم کا اور کس اشکال کا جواب اس کے اندر دیا گیا۔ تو پہلے صورت کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی آپ جب کسی کے ساتھ تقریر کرتے ہیں یا کوئی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو جو میٹرک جنہوں نے کیا ہوگا وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں
کہ آپ سے پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کوئی سبق پڑھانے کے بعد، اس کا مرکزی خیال تحریر کریں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا۔ ہر سورت کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، اسی سینٹرل آئیڈیا کے اوپر پوری سورت جو ہے گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہم نے پوری سورت پڑھ لی، وہ سینٹرل آئیڈیا نہیں سمجھ میں آیا، آپ کسی کو بولیں یہ سبق ہے اردو کی کتاب کا، یہ پڑھو، اور پڑھ کے اس کو بولیں اس سبق کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے، 2 لفظوں میں بیان کرو۔ جس نے بیان کر دیا سمجھ لو پورا سبق اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اور جو پوری کہانی تم کو سنا دے سبق پڑھ کے زبانی، لیکن وہ یہ نہ بتا سکے کہ اس کے اندر کہنا کیا چاہ رہا ہے، میسج کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے اس کا تھیم کو، اس کے سینٹرل آئیڈیا کو نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہر سورت کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، اور پوری سورتوں کی جو دوسری آیتیں ہوتی ہیں وہ اسی سینٹرل آئیڈیا کی تکمیل کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سینٹرل آئیڈیا کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اللہ کریم کا ایک دعویٰ کہہ لو، کلیم کرتا ہے اللہ، ہر سورت کے اندر ایک کلیم کرتا ہے، ایک چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر سورت میں ایک چیلنج کرے گا کہ اس سورت کا یہ چیلنج ہے، اور جتنی بھی پھر آیتیں ہوں گی وہ اس چیلنج کی سپورٹ کر رہی ہوں گی۔ اب دیکھیے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ ہے اللہ کا چیلنج، یہ ہے سورت کا سینٹرل آئیڈیا کہ پکاریں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، پکاریں۔ یہ پوری سورت آپ اٹھا کر پڑھ لیں، یہ پوری سورت جو ہے نا بس وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے، اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو پہلے تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں میں، 2 حصے ہیں پوری سورت کے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 1 رکوع سے لے کے 7 رکوع تک آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 دفعے اسی بات کو دہرایا کہ پکاروں کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو بلکہ اللہ ہی کو پکارو۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید باندھی، جیسے آپ کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ڈائریکٹ تو مدعا نہیں بیان کرتے نا، پہلے آپ تمہید باندھتے ہیں۔ کسی کے پاس جائیں گے، قرض ادھار لینے بھی جائیں گے تو خیر خیریت، حال احوال اور کیا ہے، اس کو تمہید کہتے ہیں۔ تو آپ تمہید باندھیں گے تو اللہ نے اس کے اندر تمہید باندھی ہے۔ تمہید کے اندر 4 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پھر 4 باتوں کے بعد وہ جو اصل بات ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، اس کی طرف ترغیب دی ہے۔ ترغیب کو ہم کہتے ہیں انگلش میں موٹیویشن، جو استاد ہیں وہ جانتے ہیں۔ ذہنی آمادگی، کوئی ٹاپک اگر ٹیچر بچے کو پڑھا رہا ہے تو وہ اس طریقے سے شروع میں آگے بات کرے کہ بچہ اس ٹاپک کی طرف خود بخود اس سے ایسے سوال جواب کرتے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ اس ٹاپک کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ترغیب۔ آپ کو ترغیب دیتا ہے قرآن مجید اس مسئلے کی طرف۔ ترغیب کے بعد پھر وہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ۔ پھر جب یہ بات بیان کرتا ہے نا تو پھر آگے 2 باتیں کہتا ہے دیکھو اس مسئلے کو مان جاؤ تو ان نعمتوں کے حقدار ہو گئے، اور اگر نہیں مانو گے تو تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ اب میں کیسے مانوں تباہی اور بربادی میرے مقدر ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرعون کا قصہ پیش کرے گا، جو قوموں کی تکذیب کرتے تھے، رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، ان کا قصہ پیش کرے گا، اور پیش کر کے کہے گا دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو میری اس بات کو ماننے سے انکاری تھے، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی اور بربادی نکلا۔ اس لیے کہتا ہوں اس مسئلے کو مان جاؤ۔ یہ ہے پوری سورت کا جو ہے مرکز اور محور، اور اسی کی گرد جو ہے پوری سورت گھوم رہی ہے۔ لیکن میں نے ابھی ایک بات پہلے بیان کی تھی کہ قرآن مجید کسی وہم کا ازالہ بھی کرتا ہے، ذہن میں اٹھنے والا ایک وسوسہ۔ وہ وسوسہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کے اندر اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا؟ تو دیکھیے سورہ زمر جو ہے، سورہ زمر کے اندر جو مرکزی بات تھی وہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ سورہ زمر کے اندر جو اللہ نے کہی تھی، شروع کے اندر ہی جو ہے سورہ زمر کے اندر یہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ رسول بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب کسی مقصد کے تحت نازل کی ہے۔ بالحق کا مطلب ایک ترجمہ تو یہ حق کے ساتھ نازل کی ہے،
لیکن بالحق کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی مقصد کے لیے، یعنی فار دا پرپز، یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے نازل نہیں کی اللہ نے کہ صرف پڑھتے رہو ثواب کماتے رہو۔ بالحق کا مطلب یہ ہے ایک پرپز ہے اس کو نازل کرنے کا، اس پرپز کو آپ سمجھو۔ وہ پرپز آگے بیان کرتا ہے فاق تعقیب کے ساتھ، کہتا ہے فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ وہ پرپز کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو، اپنا نظام زندگی کو اللہ کی حاکمیت کے اندر دے دو، اسی کو عبادت کہتے ہیں نا۔ یہ عام ترجمہ یہی کر لو کہ پھر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے سورہ زمر کے اندر، آپ کے لیے شاید یہ انداز نیا ہو تو میں معذرت بھی چاہوں گا، لیکن میں اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی جو میرے ذہن میں بات ہے، کنونس کرنے کی، کہ دیکھیے سورہ زمر کے اندر مرکزی بات کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ زمر کے اندر پوری صورت اسی کے اوپر گھوم رہی ہے، اور اس کا جو پیک پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ اگر رسول بھی اس عبادت کے اندر کسی اور کی آمیزش کرے گا، شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کسی کی معافی نہیں ہے۔ یہ انتہا پہ پہنچ گئی آیت کہ یہ معاملہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اگر رسول بھی شرک کرتا تو اس کے اعمال بھی سارے ضائع کرتے چلے آتے، تو پھر ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ لیکن مین بات کیا ہے سورہ زمر کی؟ عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، ایک بریلوی کو بول بھائی اللہ بولتا ہے عبادت اللہ کی کرو، تو وہ کہتے ہیں ہاں میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر بولتا ہوں، میں روزہ اللہ کے نام کا کر رہا ہوں، میں حج اللہ کے نام کا کرتا ہوں، میں زکوٰۃ اللہ کے نام پر نکال رہا ہوں، میں کہاں شرک کر رہا ہوں؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ جو مشرک ہے تو وہ آپ کو کہے گا اس آیت کے اوپر تو ہم بھی عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جو عبادت ہم سمجھتے ہیں، عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو وہ عبادت تو مشرک بھی کر رہا ہے، ایک بریلوی بھی کر رہا ہے، ایک دیوبندی بھی کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہو تم مجھے مشرک کیوں کہتے ہو؟ تم نماز پڑھتے ہو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم اللہ اکبر کہتے ہو، میں بھی اللہ اکبر کہتا ہوں، تم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو، میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اب اس وہم کا ازالہ کیا، عبادت کی ڈیفینیشن اللہ نے بیان کی۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ کا مطلب یہ ہے کہ فَادْعُ اللَّهَ، اپنی پکارے اللہ کے لیے رکھو۔ یہ امتیاز ہو جائے گا اب آپ کی نماز میں اور اس کی نماز میں۔ تم نماز پڑھنے کے بعد کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو، وہ بولے گا یا علی مدد۔ اس وہم کا یہاں پر ازالہ کیا، کیونکہ اگر فَاعْبُدِ اللَّهَ ہوتا تو پھر مشرک بریلوی کو آپ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے تھے مشرک ہونے کا۔ کیسے لگاتے؟ وہ کہتے جیسے نماز تم پڑھتے ہو ویسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ نے یہاں پر جو ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ کی وضاحت کی کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ کا مطلب تم نے یہ غلط سمجھ لیا ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، نہیں، اپنی پکاروں کو بھی خالص اللہ کے لیے کرنا۔ اگر پکار میں تمہارے کوئی اور شریک ہو گیا تو بھی تم مشرک ہو۔ صرف نماز پڑھنے سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم توحیدی ہیں، صرف حج کرنے سے، روزے رکھنے سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم توحیدی ہیں، اللہ کے سامنے نماز میں سجدہ کرنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں توحیدی ہوں۔ نہیں، جب تک تمہاری پکاریں اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ مخلصاً، مخلصاً کا مطلب کیا ہے؟ کہ بے عیب۔ مخلصاً کا مطلب بے عیب ہو، بالکل بغیر کسی پریشر کے ہو، یا آسان لفظوں میں بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے ہو۔ خالص پکار اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ ایڈجیکٹیوز لگا دیے تو پھر خالص نہیں رہی۔ جیسے آپ نے کہا نا میں مسلم، یہ خالص مسلم، میں حنفی مسلم ہوں، یہ خالص رہا؟ یہ خالص نہیں رہا، تڑکا لگا دیا۔ تو مخلصاً کا مطلب بغیر کوئی تڑکا لگائے ہوئے، بس اے اللہ، یا اللہ، اے رب کریم، اے مالک، یہ ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے واسطے سے، نہیں، مخلص لہ الدین۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو اس سورت کا
پہلے تو دعویٰ سمجھو، یہ صورت مجھے بتاتی کیا ہے اور سکھاتی کیا ہے، اور مجھ سے مطالبہ کیا کرتی ہے؟ مجھ سے مطالبہ یہ کرتی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو نہیں، پہلے چیک کرو تمہاری پکارے بھی اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر پکار اللہ کے لیے ہے تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر پکار غیر اللہ کے لیے تو نہ تمہارا روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ یہ ہے اس صورت کی مرکزی بات۔ اب اس میں نے بتایا تھا اس مرکزی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تمہید بیان کرے گا، اس میں 4 باتیں اللہ بیان کرے گا۔ پہلی بات یہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے ہی پکارو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی بات نہیں سمجھنا، یہ حکم نامہ ایک بہت بڑے شہنشاہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، بہت بڑے شہنشاہ کی طرف سے آئے۔ اس کو عام آدمی کی بات یا مفتی کا فتویٰ نہیں سمجھنا کہ اس نے بول دیا جناب، نہیں، اللہ کہتا ہے اس کو سمجھو، یہ بات کہ اللہ کو پکارو، یہ بات جو اللہ نے نازل کی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک شہنشاہ کی طرف سے جو مالک الملک ہے اس کی طرف سے ایک حکم نام تمہارے پاس آیا، اس مالک الملک کی صفات کو سمجھ لو۔ تو وہ یہاں تمہید میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ تمہید میں 4 چیزیں ہیں، پہلی چیز کا میں ذکر کرتا ہوں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو نہ پکارو، یہ نبی کی اپنی سوچ نہیں ہے، یہ نبی اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں بیان کر رہا، جیسے کہ مشرک اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو اپنی طرف سے پیش کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں بیان کر سکتا۔ تو اللہ یہاں پر بتاتا ہے تنزیل الکتاب، یہ حکم نامہ اوپر سے آیا ہے۔ اگر نبی کی اپنی سوچ ہوتی، اپنی فکر ہوتی تو وہ تو اندر سے باہر کی طرف آتی۔ یہ نبی جو ہے اس کو ریسیونگ اینڈ پر ہے، یہ تو خود لے رہا ہے، اس کے اوپر نزول ہوا اس چیز کا، اپنی طرف سے یہ حکم نہیں دے رہا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کس کی طرف سے کتاب آئی ہے؟ تو سب سے پہلے بتایا کہ یہ حکم نامہ بھیجنے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ العزیز اور العلیم ہے۔ 3 اگر صفات ہوتی ہیں نا، ان کا مجموعہ، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ آپ کے پاس قدرت ہو یعنی اقتدار ہو، غلبہ ہو، آپ کے پاس نالج ہو اور آپ کے پاس کنٹرول بھی ہو، جب یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اس کو کہتے ہیں عزیز۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ یہ معمولی، اس کو اگنور نہیں کرنا، اس بات کو، یہ العزیز کی طرف سے آیا ہے، یعنی وہ غالب ہے تمہارے معاملات کے اوپر، وہ تم اس کے کنٹرول کے اندر ہو۔ اس کو اگر یہ سمجھو گے کہ کیا کر لے گا اللہ ہمارا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، اس مسئلے کو اگر مان جاؤ گے تو تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوگا، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوگا، وقابل التوب، اور تمہاری طرف تمہاری توباؤں کو قبول کرنے والا ہو، یعنی وہی جو اللہ عزیز علیم ہے۔ اگر اس مسئلے کو مان جاؤ گے، اپنی پکاروں کو اللہ کے لیے کر لو گے، تو وہی اللہ جو عزیز ہے وہ تمہارے لیے غافر الذنب بن جائے گا، آپ کی گناہوں کو بخشنے والا ہو جائے گا، آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوگا۔ لیکن اگر نہیں مانو گے تو فرمایا شدید العقاب ذی الطول، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس غلط فہمی سے نکل جاؤ، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس بات نے بھی بہت ہمارے عقیدے اور ایمان کو برباد کیا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اللہ کہتا ہے میں شدید العقاب بھی ہوں، سریع الحساب بھی ہوں میں۔ وہ کہتا ہے اگر اس مسئلے کو نہیں مانو گے تو پھر شدید العقاب ہے، اور آگے کہتا ہے ذی الطول، تو اللہ ذی الطول ہے۔ ذی الطول کو میں آسان لفظوں میں آپ سمجھا دوں، کوئی آدمی ہوتا ہے نا بڑا، تو ہم کیا بولتے ہیں، یار اس کی پہنچ بڑی ہے، اس سے بچ نہیں سکتا کوئی، اس کو ذی الطول کہتے ہیں، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگر یہ نہ سمجھنا کہ تم میری گرفت سے نکل جاؤ گے، ذی الطول، یہ حکم نامہ اس رب کی طرف سے آیا ہے کہ جس کی پہنچ بہت دور تک ہے، تم اس کی پہنچ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک بات، اب یہ بات کہہ کے وہ حکم نامہ کیا ہے؟
فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کی طرف سے جو حکم نامہ آیا، اپنا حاجت روا کسی اور کو نہ بناؤ، مشکل کشا کسی اور کو نہ بناؤ۔ الہ کا مطلب حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتوں میں جس کی طرف انسان کی توجہ ہو، جدھر دھیان جائے، جس کو پکارے بے اختیار، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کیونکہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخری جج اللہ کہتا ہے ابھی تم جو مرضی ہے کر لو، لیکن لوٹ کے تمہیں میری ہی طرف آنا ہے، میری عدالت میں آنا ہے۔ تو جب میری ہی عدالت میں آنا ہے تو پھر بھاگنے کا فائدہ کیا؟ کتنا ہی تم بھاگ لو، جب پکڑ ہوگی تو میرے پاس ہی آؤ گے، کوئی اور جج دوسرا نہیں ہوگا۔ اب یہ بات، ایک بات یہاں پر بیان فرمائی۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ یہ حکم نامے کو عام نہیں سمجھو، یہ بہت بڑے شہنشاہ کی طرف سے خط ہے، یہ جیسے خط آتا ہے، اور یہ خط جو ہے اس کے اندر ایک بات ہے، چہ مان جاؤ گے تو تمہاری توبہوں کو قبول کرے گا، نہیں مانو گے تو شدید العقاب بن جائے گا۔